ابھی بھی آپ اندرون لاہور میں ہی مقیم ہیں؟ جی ایسے تو بات سنائے نا یار. اچھا وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ آپ ٹی وی پہ ہم اس طرح بات نہیں کرتے یا ٹی وی پہ ہم تھوڑا سا کنٹرول کرتے ہیں چیزوں کو, یا پوڈ کاسٹ والی جو آپ بات کر رہے تھے کہ اس طرح کے پرسنالٹی. ہاں کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا, فیملیز نے دیکھا. بھائی تھوڑے پہ بیٹھے ہو نا تو محلے دار گزر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ کہہ جاتے ہیں اور باٹو کی کیتا سی تو پھر وہ کوئی کہہ دے وہ بٹ جا یار تو وہ سانو بست کرایا, تو پھر آپ کے ساتھ نا صرف ماں باپ کی عزت نہیں پورے محلے کی عزت چل رہی ہوتی ہے. وہ پورا محلہ اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ سانو بستی کرایا تو چھڑ سو. تو پھر جب آپ کو اس طرح اون کرتے ہیں نا لوگ اسپیشلی شہر کے, تو وہ آپ کے اوپر بڑی کندھوں پہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. حالانکہ محلے میں تو ہم بڑے تند ہوتے ہیں نا کہ وہ دیکھ لیں گے ایسی نہیں تیسی, لیکن جب اس طرح کی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہاں دھیمے ہو جاتے ہیں کیونکہ پھر پتہ چلتا ہے کہ یار آپ کے لیے دھیما ہونا مشکل کام ہوتا ہوگا بہت زیادہ. اچھا فائنلی آپ نے پکڑ لی وہ بات, غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے مجھے نا, مطلب ایک دم سچویشن خراب ہو جاتی ہے, قد کاٹ ہو گئے ویسے غصہ آ جاتا ہے. لیکن پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ نہیں. گانے پہلوان سے ایک کہانی منسوب سی ہمیں نا کھاڑے میں سنایا کرتے تھے ہمارا خلیفہ. وہ کہتا تھا کہ گاما پہلوان جا رہا ہے. گاما پہلوان وہ تھا کہ جو جن تک کو ڈال لیتا تھا, مشہور تھا دیو ڈالے نے, بڑے بڑے دیو ڈالے نے. تو گاما پہلوان جا رہا تو نا آگے ایک نشئی تھا, اس نے پتھر مارا, وہ پتھر سے سر پھٹ گیا. گاما پہلوان گھر آ گیا, پٹی چ نے کی کہندا نشئی نے مینوں ماریا. تو نے کہا کہ تسی نشئی نو کٹیا کیوں؟ کہندا اے تے چلو چل جائے گا کہ نشئی نے گامے نو پتھر ماریا, لیکن کدو دنیا سنے گی کہ گامے نے نشئی نو ماریا, او نہیں گامے نو سوٹ نہیں کرتا. واہ واہ واہ, گاما دا گریٹ. یار بٹ صاحب دیکھیں یہ ہوتا ہے کیریکٹر. جب یہ تقسیم ہوئی ہے تو دونوں طرف کے معاملات خراب ہوئے, بہت کچھ ہوا اس زمانے میں, اور ایک ہندو فیملی تھی جو کہ گاما صاحب کی گلی میں رہتی. جی ایسے ہی ہے. لائی بات ہے جب نفرتیں بڑھ جاتی ہیں, سمجھ میں نہیں آتی کس نے کیا کیا, تو لوگ اپنے بدلے کے لیے بھی نکل پڑتے ہیں. تو گاما صاحب اس فیملی کے لیے آگے آ کے کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اور پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے کہ پھر انہوں نے اپنے فنڈ سے ان کو بہت عزت کے ساتھ اور پھر بارڈر تک پہنچایا, اور ان کی جی ایسے ہی ہے. تو یہ لوگ تھے, یہ لوگ. فجر آپ ویٹ لفٹنگ بھی تو کرتی ہے نا, اور بہت وزن اٹھا لیتی ہے. میں پاور لفٹنگ کرتی ہوں. اچھا, پاور لفٹنگ اور ویٹ لفٹنگ میں فرق ہے؟ ویٹ لفٹنگ میں ڈفرینٹ موومنٹس ہوتی ہیں. ایک ایسا آدمی جو بڑی مشکل سے دن میں ایک چائے کا کپ اٹھاتا ہے, اس کو تو پوچھنا پڑے گا نا کہ پاور لفٹنگ اور ویٹ لفٹنگ میں ویٹ لفٹنگ میں ڈفرینٹ موومنٹس ہوتی ہیں, کلین اینڈ جرکس وغیرہ ہوتی ہیں, اور پاور لفٹنگ میں 3 موومنٹس ہوتی ہیں. آپ کو اسکواٹ کرنا ہوتا ہے, اچھا ٹھیک ہے, ڈیڈ لفٹ کرنی ہوتی ہے, اور بینچ پریس کرنا ہوتا ہے. میں پاور لفٹنگ کرتی ہوں. اچھا 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 اچھا. اور کتنا وزن آپ اٹھا لیتی ہیں؟ میرا ڈیڈ لفٹ کا جو پرسنل بیسٹ ریکٹ چل رہا ہے ابھی وہ 172.5 kgs ہے. 172 kg 172 kg, یس ماشاءاللہ. 170 کا تو میرے پاس ویڈیو بھی ہے. Amazing. Oh, thank you. بڑی بات, بڑی بات. Thank you. میاں صاحب کو کے اوپر کبھی غصہ آیا مستقبل میں تو فجر نے اٹھایا جناب 70-80 کلو کے آدمی کو اٹھا کے پٹک دیا ہے. آپ یقین کریں میں جب جم جاتی ہوں تو وہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جو میری پرسنالٹی سے بہت ڈرتے بھی ہیں کہ لائک اس سے پنگا نہیں لینا ہے, اس سے نہیں. اور کیونکہ اب میں نے ڈرنا چاہیے بھی. ایگزیکٹلی آئی تھنک آپ اپنی پرسنالٹی ایسے رکھیں کہ 2 سے 4 بار بندہ سوچے آپ کے پاس آنے سے پہلے. ان کو بھی جواب دیتے ہوئے لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں بٹ صاحب کو پسند آئے گا. رضا یہ کوئی ہمارا امتحان شروع ہونے لگا. نہیں منیاری دی دکان کھولی. کاش 2 چیزیں اٹھا لوں. آپ 10 اٹھائیے بٹ صاحب, تانوں کون ڈک سکتا ہے. ایک تو میں نے ہتھیار اٹھا لیا. This is the weapon of mass destruction. اور ماؤں کا خاص طور پر یہ ایک بڑی اہم چیز ہے ہماری زندگی میں. لیکن ہمارے گھر میں یہ لوہے کی ہوتی تھی. تو وہ سوچے وہ کیا کرتی ہوتی. یہ لکڑی کی ہے, مجھے تھوڑا سا وہ لگ رہا ہے weapon of mass destruction نہیں ہے, یہ تھوڑا ہلکا ہے, اور یہ اس سے بھی بہت مار پڑی ٹیوشن میں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اور یہ سلیٹ اس میں اندر سارا کچھ اچھا لگ رہا ہے. آپ لے لیں جو آپ کا دل کرتا ہے آپ لے لیں. گلا بھی پڑا ہوا ہے وہاں, اٹھا لیں, جو 1 روپے کے بعد میں توڑ دیتا تھا. لیکن انہوں توڑنا نا ساڈی پروڈکشن دا اگلے مہمان نے بھی یہی چکنا. سارا کچھ لے جاؤں اٹھا کے. ہم اس کو گھوڑا کہتے تھے, شوق سے خریدا کرتے تھے. میری دادی مجھے یاد ہے
میں نا کھڑکی میں لے کے بیٹھا کرتی تھی, تو جب یہ سارا کچھ آتا تھا تو میں اشارہ کرتا تھا بس, یہ پھر وہ چکو ہوتا تھا گھر میں, وہ چکو مجھے ڈالتے تھے پیسے ڈال کے, اور آنے یہ آنے کا آتا ہوتا تھا, آنے دو آنے کا, تو وہ آنے دو آنے میں یہ لے کے دیا کرتی تھی, پھر اس کو دھاگا باندھ کے ہم بھاگتے رہتے تھے, اور یہ آواز آتی تھی, اس کی آواز آتی رہتی تھی, یہ ٹک 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 چلتا تھا. ویری نائس, بیوٹیفل. اندرون لاہور کی اور کوئی چیز کتنا بدلا ہے بٹ صاحب؟ بہت بدل گیا ہے. اچھا, میں ابھی آج کل تو وال سٹی کا ایمبیسڈر بھی ہوں, ہاں ماشاءاللہ, اور انہوں نے ابھی ایک نئی چیز شروع کر رہے ہیں, ایڈوائزری کمیٹی بنی ہے, وہ جو ہے پنجاب حکومت, انہوں نے ایک ایڈوائزری کمیٹی بنائی ہے بسنت 2026 کے لیے. اچھا, ویری گڈ. تو اس کا ممبر ہوں میں, اس کو چیئر پرسن اس کے کامران لشاری صاحب ہیں, اس میں نجم سیٹھی صاحب بھی ہیں, اس میں افتخار احمد صاحب بھی ہیں, اس میں میاں یوسف صلاح الدین صاحب بھی ہیں, اس میں سی سی پی او کمشنر, ڈپٹی کمشنر, کائٹ فلائنگ ایسوسیشن کے لوگ بھی ہیں. وہ ایک ایڈوائزری کمیٹی بنائی ہے جس میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کھیل کو جو خونی بن گیا ہوا, اس کو ہم سیف کیسے کر سکتے ہیں, اس میں ہم جانیں کیسے بچا سکتے ہیں, اور خون نکال کے اور دوبارہ وہ جو خوشیاں تھیں واپس دے سکتے ہیں, خون کے بغیر وہ واپس دے سکتے ہیں. اس کے لیے ہم اس کو سارے بیٹھ کے سوچتے ہیں, اور اس پہ 3-4 میٹنگز ہوئی ہیں اس کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو سیف کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچے, وہ ابھی قانون کا حصہ تو نہیں ہے لیکن یہ ایک ایڈوائزری کمیٹی ہے جو یہ ایڈوائز کرے گی کہ ہم اس کو سیف کیسے کر سکتے ہیں, اس پہ پھر وہ قانون سازی ہو جائے گی اگر ان کو ایڈوائسز پسند آئیں. لیکن اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ریوائیو کریں لیکن سیف. فجر اور بٹ صاحب بڑا کلیئر ہوں کہ ایک بھی جان جو ہے نا, جب تک وہ محفوظ نہیں ہوتی آپ کو اس کی اجازت جو ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ نہیں ہم کچھ کریں گے نہیں, اور میرے خیال میں اس کو یقینی بنانا کہ ایک بھی جان جو ہے وہ اس کو نقصان نہ پہنچے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ریوائول ہو جائے, یہ کوئی بڑا یعنی کہ صرف ول کی بات ہے, ول کی, کمٹمنٹ کی, اور وہ ایک تندی, اور اس کو ہی آپ نے ڈور کی کوالٹی کو گڈی اڑے گی کہاں پہ, وہ تمام چیزیں دیکھنی پڑے گی کیونکہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. اس لیے انہوں نے تمام مکتب فکر کے لوگوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ بتائیں کیسے سیو کر سکتے ہیں. جی رضا, اچھا تانوں پتہ ریدا دے چہرے تھلے ایک اور چہرہ ہے. اچھا جی, اچانک کس دن انہیں ماسک لا کے کہنا انسپیکٹر دینا ناتھ چوہان. اچھا بکسے جو جن نکلے نا تے نہ ریدا جن نہیں نکل دو. واہ, وہ دیکھیے یہ بال بڑی ہو کے باسکٹ بال کھیلیں گی. یہ تو لوڈو ہے. بہت جھگڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر, بہت زیادہ جھگڑے, کہ یہ جتنی بار آتی ہے اتنی بار اس کو پھاڑ دیا جاتا ہے کیونکہ گھر میں جو 2 بھائی ہیں برداشت تو ہے نہیں, اور بس اس کو دیکھ کے مجھے میری لائک بھائی یاد آتے ہیں. اب تو بھابھی بھی ہیں تو سب زیادہ گڑبڑ مان کرتا ہے نا جو چھوٹا ہے نمبر 3, چھوٹا والا. وہ تو میری پپو کے ساتھ بھی اس نے اتنا کیا نا کہ وہ بیچ میں سے لوڈو پھاڑ دی کہ میں نہیں کھیلوں, اور پھر دوسرے دن دونوں خود جا کے لے آتے تھے. لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا نوسٹالجیا ہوتا ہے کہ لائک فیملی کا ٹائم مجھے یاد آتا ہے. اچھا, ان کھیلوں کی نا یہی خوبصورتی تھی, اس کی, کیرم کی, اور جو جتنی بھی اسکریبل کی, کہ فیملی اور بچے, ایون شطرنج بیٹھ جاتے. روندی مارتا ہوں, ہاں بہت ہیوی چیٹر ہے. اچھا, مطلب یوں کر کے ڈیوٹی نکلی ہے تو دوسرے نے دیکھا تو اس کو وہ پگنے والی لائن میں ڈال دیا. تو ادھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد او میں کہا یہ تو پگ رہی ہے, چار وہ پگ گئی. بیگم صاحبہ کے ساتھ کبھی نہیں, دوستوں کے ساتھ نہیں, بیگم کے ساتھ کبھی نہیں کھیلی. بیگم کے ساتھ نہیں کھیلی, نہیں بیگم کے ساتھ کبھی نہیں. بیگم کے ساتھ موویز دیکھتا ہوں میں, وہ ہارر کی شوقین ہے, میں ہارر نہیں دیکھتا, مجھے ڈر لگتا ہے, میری امیجنیشن خراب کرتی ہیں ہارر چیزیں نا. تو میں کہا نہیں, شادی کے بعد ہارر موویز دیکھنا چھوڑ دی. اچھا, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میں کامیڈی دیکھتا ہوں بڑے شوق سے شادی کے بعد, اور انہوں نے کامیڈی دیکھنا چھوڑ دی.